جہنم کے 7 پل ہیں اور پل صراط ان سب کے اوپر ہے۔ مخلوق کو پہلے پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ارشاد ہوگا انہیں روکو کہ ان سے سوال ہونا ہے، ان سے حساب ہونا ہے۔ پھر ان سے نماز کا حساب ہوگا اور نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس نماز کے معاملے میں جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا اور جو کامیاب ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ جب لوگ دوسرے پل پر پہنچیں گے تو ان سے امانت کے بارے میں حساب ہوگا کہ اسے کیسے ادا کیا اور اس میں کیسے خیانت کی۔ بس جو ناکام ہوا وہ ہلاک ہوا اور جو کامیاب ہوا وہ نجات پا گیا۔ پھر جب تیسرے پل پر پہنچے گئے تو ان سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے جوڑا اور کیسے توڑا، کیسے جوڑا کیسے کاٹا۔ چنانچہ جو ناکام ہوا وہ ہلاک ہوا اور جو کامیاب ہوا وہ نجات پا گیا۔ صلہ رحمی اس روز جہنم کی فضا سے قریب ہوگی اور عرض کر رہی ہوگی اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا تو اسے جوڑ اور جس نے مجھے کاٹا تھا اسے کاٹ دے۔ حیدرآباد باغ مصطفیٰ کے اس گراؤنڈ میں جمع ہونے والوں اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اہل بیت، حساب، قیامت، حشر، یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں بدقسمتی کے ساتھ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں مرنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قیامت، قبر و حشر کے تعلق سے اس معاملے میں غور کرنے میں ناکام سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت پارہ 17 سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر صلاۃ الجنان میں کچھ یوں لکھا ہے، لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے جو پہننے یعنی ملبوسات ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے۔ اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے؟ آیا انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا؟ جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی؟ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبت اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہے۔ اتنی بڑی بات بیان کر دی گئی کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت پہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا، ان کی عادت کو بیان کیا گیا،
لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنی اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی، جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا انداز اختیار کرے جو غیر مسلموں اور مشرکوں کا انداز ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب ذرا ایک صحابی کی روایت دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، جنتی صحابی، ہر صحابی جنتی ہے، ان کا انداز زندگی دیکھیے، بہت عبرت اور بہت ایمان افروز۔ اس وقت میں آپ کے سامنے روایت بیان کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے۔ جس روز یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے ان سے پوچھا، آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ نازل ہوئی ہے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ نازل ہوئی ہے۔ ان صحابی نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے اپنا ہاتھ جھاڑ لیا، اپنا ہاتھ جھاڑ لیا اور کہا، اللہ پاک کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی بھی کیا شان ہے۔ کتنی خوبصورت طبیعت، کتنی خوبصورت سوچ ہوتی تھی کہ جیسے قرآن کریم کا کوئی حکم، قرآن کریم کی کوئی بات ان کے سامنے آتی تھی، کتنا امیڈیٹ رسپونڈ کرتے تھے، یہ کتنا فوراً عمل کرتے تھے۔ یہ دیوار بنانی بند کر دی جب حساب کا وقت قریب آ گیا، اب یہ دیوار نہیں بنے گی۔ کس قدر فرمان کی روح کو سمجھتے تھے۔ ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج کے اس مسلمان کو اپنے آنے والے اس وقت کا احساس کتنا کم ہو گیا کہ جو لازمی آنا ہے۔ ہماری اس وقت جو گفتگو ہے، اس وقت جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، دنیا میں ایک موضوع ہے جناب، کرائسس بہت ہیں۔ کل کا کیا ہوگا؟ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے؟ ڈالر کیا کہہ رہا ہے؟ کرنسی کیا کہہ رہی ہے؟ فلاں کیا کہہ رہا ہے؟ یار وہ معاملہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت پوزیشن خراب ہے بھائی جان، بہت پوزیشن خراب ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے ان موضوع کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے آج کسی کا جنازے کی اطلاع نہیں سنی تھی؟ کیا آپ نے کسی کی قبر کے بارے میں آج نہیں سنا تھا کہ اس ہفتے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے؟ آج کی اس زمین کی مہنگائی اس قبر میں جانے والے کو کیا بولتی ہے بھائی؟ آج دنیا کے یہ حالات اس قبر کے اندر اتر جانے والے کو کیا بول رہے بھائی؟ ذرا بتاؤ بھی تو صحیح۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ فلا کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے، آج کل وہ ہو رہا ہے۔ ارے کبھی قبرستان میں جا کر بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر تو دیکھو کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ ہمارے گویا کے ایک طرح سے یہ موضوع ہی نہ رہے۔
یہ سوچے ہی نہ رہی کہ میری قبر، میری حشر، میرا معاملہ. ذرا غور کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھا اور آپ کو اونگ آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کو یاد کر کے رو پڑی، اور ان کے آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر جب آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی حضور آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں. آقا آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں. کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا با خدا 3 جگہوں پر لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں آئے گا. 3 جگہوں پر اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا. نمبر 1، جب میزان عدل رکھا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا. نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا، نیکی اور گناہوں کو جب تولا جائے گا، تو جب میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ. نمبر 2، نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں ملتا ہے. رائٹ ہینڈ نامہ اعمال وصول کرتا ہے یا لیفٹ ہینڈ نامہ اعمال وصول کرتا ہے. اور سنو، پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے. سب کچھ بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. مگر ہائے افسوس، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ یہ ساعت بھی آنے والی ہے، یہ گھڑی بھی آنے والی ہے، حساب کتاب کا معاملہ بھی ہونے والا ہے. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ایک بصری شخص آپ کی والدہ کے پاس آیا اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ ان کی عبادت کا عالم کیا تھا. تو امی جان نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، ان کا سارا دن فکر آخرت میں گزرتا تھا. اے مجھے دیکھنے سننے والوں، رب کعبہ کی قسم، موت آنے والی ہے، موت آنے والی، ہم ان قریب مرنے والے ہیں. اس بات کو یہ ہمیں یقین ضرور ہے، مگر ہم ان قریب مرنے والے ہیں. جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، مرد بھی مر رہے، عورتیں بھی مر رہی ہیں، مکان بنانے والے بھی مر رہے ہیں، ادھر قرضہ لے کر بیٹھنے والے مر رہے، قرضہ دینے والے مر رہے، امیر بھی مر رہا ہے، غریب بھی مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، سب مر رہے. قیامت آئے گی، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے. اللہ پاک کے عرش کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوا میل پر آگ برسا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. ہم سب نے قیامت کے دن اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. ہم نے حساب دینا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے حساب دینا ہے. معاملہ بڑا نازک ہے. میں آپ کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، آپ کا ایک عمل بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ کہتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ پاک تو مجھ سے آسان حساب لینا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آسان حساب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کے نامہ اعمال کی طرف نظر کرے اور درگزر فرما لے، یہ آسان حساب ہے۔ اللہم، سارے مل کر کہو اللہم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لینا۔ جب اب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کے نامہ اعمال کی طرف نظر کرے اور درگزر فرما لے، یہ آسان حساب ہے۔ اور اے عائشہ، جس کا تفصیلی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جس کا تفصیلی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ اس سے چبھنے والا کانٹا بھی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا۔ ام المومنین نے عرض کی کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حساب نہیں ہوگا بلکہ فقط پیشی ہوگی، قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے بھی آپ کے سامنے یہ حساب کی بات بتائی، دعا کی بات بتائی، یہ سب کچھ ہوگا، ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے ہم اسے کتنا یاد کرتے ہیں؟ قیامت، حساب، اگر حساب ہوا، نماز کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ظلم کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ رشوت کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ سود کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ بد نگاہیوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ غیبت کے بارے میں بتائیے کیا جواب دیں گے؟ چغلی، تہمت، قتل و غارت گری، ملاوٹ، غلط بیانی کے ذریعے لوگوں کو کس قدر ہم دھوکے دیتے ہیں، پیٹرول پمپ پر چوری، اناج کا کام کرو تو چوری، بتائیں کیا ابھی ہم سوچ رہے نا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یہ اپنے پیش نظر رکھیے گا، جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ میں نے جو آپ کو بیان کیا ہے یہ بہت ہی ایمان افروز ارشاد ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو۔ تو کیا حساب کریں؟ کیسے حساب کریں اپنا؟ دکان بند ہوتی ہے تو روز حساب کرتے ہیں، ہر مہینے فیکٹری کا حساب کرتے ہیں، ہر 5-6 مہینے اپنا اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں۔ عورت ہر گھر میں کم و بیش گھروں میں عورت بیٹھ کر اپنے گھر کے مہینے کا حساب کرتی ہے، پورا ہوگا نہیں ہوگا، پورا ہوگا نہیں ہوگا، اتنے بچے اتنے نہیں بچے، پھر دراز کھولیں گے، الماری کھولیں گے، اپنا باکس کھولیں گے، پھر پیسے گنتی کریں گے کتنے بچے کتنے نہیں بچے۔ آپ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں کتنے بچے نہیں بچے، لوگ جیب چیک کرتے ہیں، پاکٹ چیک کریں، پرس چیک کرتے ہیں بچے کے نہیں بچے۔ کیا حساب کتاب کیا ہے؟ ہم اس حساب کتاب پہ روزانہ مگن ہیں، مگر میں جس حساب کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے،
کہ قیامت کے دن اگر حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور حساب دیا گیا اور نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے کر کہا گیا سے پڑھو. اب ذرا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت بیٹھ کر دنیا بھر کے حالات پر بے فضول قسم کا تبصرہ کرنے والوں، موبائل فون کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، سانس تو کسی لمحے بھی پوری ہو جائے گی. ارے کون ہے جو بتا کہ میری اتنی سانس سے باقی ہے؟ لا تو صحیح بھائی کسی کو جو یہ بتائے کہ میری اتنی سانسیں باقی ہے. کوئی نہیں جانتا کہ میری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو رہی ہے. یہاں سانسوں کی گنتی پوری ہوئی، بیان کرنے والے کی پوری ہوئی، بیان کرنے والا گیا، بیان سننے والے کی پوری ہوئی، بیان سننے والا گیا، کاروبار کرنے والے کی پوری ہوئی، کاروبار کرنے والا گیا. جس حال میں بھی ہم ہیں، ہمارے سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، سب رک جائے گا. اب بندہ غور کرے، میں گیا دنیا سے، بھائی اسی وقت غور کرنا نا کہ مرنے کے بعد غور کریں گے. ہے غور کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے مرنے سے پہلے سوچنا ہے. مرنے کے بعد تھوڑی سوچیں گے، ابھی سوچیں گے. ابھی آج کی رات سوچ لیں، اس لمحے سوچ لیں. اے باغ مصطفیٰ میں جمع ہونے والا سوچ لو ابھی جسٹ ناؤ تھنک ہے کہ میں اگر ابھی مر جاؤں گا تو کیا نماز نہیں ہے، میں نماز کا کیسے حساب کیسے رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سوچو ہم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا کیسے حساب دیں گے. یہ حرام روزی کمانے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے وہ مردوں جو ناجائز قسم کے زیورات، چینے، انگوٹھیاں، بریسلیٹ نہ جانے کیا کیا پہنتے ہو. ایک ذرہ، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی قیامت کے دن، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ دیکھے گا. دیکھیں گے حساب ہوگا. میں نے حساب کتاب کے بارے میں جب پڑھا تھا کہ حساب کتاب جو ہوگا تو حساب کتاب کی نوعیت کیا ہوگی. اللہ اللہ اللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ قیامت کے دن مومن سے اس کے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے متعلق سوال ہوگا، حساب ہوگا. اللہ اللہ اللہ، ذرا سنیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اسے دی جانے والی عزت کے بارے میں بھی اس سے ایسے ہی پوچھے گا جیسے اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا. اس عزت کا حساب، آنکھوں میں جو سرما لگایا اس کا حساب. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قدم سے تمہارا ارادہ کیا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت بندے کا جو پہلا حساب ہوگا وہ یہ ہوگا، کیا میں نے تجھے تندرست جسم نہیں دیا تھا اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. حساب اکاؤنٹیبلٹی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن. مگر آج کے دن بیٹھ کر ہم نے غور کرنا ہے
کہ اگر مجھے پوچھا گیا، مجھے نامہ اعمال دے کر کہا گیا پڑھو، میں پوچھ رہا بے نمازی ہو، اے بے نمازی، اگر اسی طرح نماز قضا کرتے کرتے مر گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، اپنے رب کو راضی کیے بغیر مر گئے، قیامت کے دن ان نماز نہ پڑھنے کا کیا جواب، کیا حساب دیں گے ہم؟ میں آپ کو روایت بھی سنائی، روایت سنائی۔ پہلی روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی نماز کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس نے نماز کو مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے کامل نماز لکھی جائے گی، اور اگر اس نے فرض نماز کو مکمل نہ کیا ہوگا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اگر تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو تو اس کے فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کرو۔ پھر زکوٰۃ اور پھر یوں ہی تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون یعنی قتل کا فیصلہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بات سوچنے ہی کی ہے، غور کرنے ہی کی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیے، ہماری کل ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، موت تو آنی ہے نا، مرنا تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی، ہم سب کو مرنا ہے۔ کیا یہ گناہوں کا انبار لے کر مرنا چاہتے ہیں ہم؟ قیامت کے حساب کتاب کو بھول کر جینا چاہتے ہیں ہم؟ کئی لوگ یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے، ان کو لگتا ہوگا نا ہمارے تعلقات ہیں، بیواؤں کا مال کھا کر بیٹھے ہیں، ظلم کر کے بیٹھے ہیں، جائیدادیں لوگوں کی کھا کر بیٹھے ہیں، کیا کیا کر کے بیٹھے ہوئے، ناحق انداز پر کما کر بیٹھے ہوئے، اللہ کی پناہ کیا کیا کر کے قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ مجھے اور میں آپ کو کیسا نظر آتا ہوں ابھی یہ بات نہیں کر رہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا رب بھی جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، میں کیسا ہوں۔ ہم اپنے رب سے کچھ نہیں چھپا، ہمارے رب سے وہ سب جانتا ہے، کون کون ماں باپ کو ستاتا ہے، کون کون ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، کون سی بیوی اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے، کون شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کون کس کا حق کھا رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اور لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ جس زمین پر عمل کیا ہوا زمین اپنے اوپر کیے گئے عمل کو بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس روز اپنے راز اگلے گی، بیان کرے گی کہ کس نے مجھ پر نیکی کی، کس نے مجھ پر گناہ کیے۔ من قبروں میں بیٹھ کر سازشیں کرنے والوں، ذرا سوچو کس چیز سے چپ کر کام کر رہے ہو؟ ہاتھ تمہارے ساتھ ہے، زبان تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعضاء تمہارے ساتھ ہیں، اپنے اعضاء کو چھوڑ کر تو تم کوئی عمل نہیں کر رہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس روز زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ کس چیز سے چپ کر رہے ہو؟ کون سے پردے ڈال کر رہے ہو؟ کس کمرے کو بند کر رہے ہو؟ کون سا اندھیرا کر کے گناہ کر رہے ہو؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سزا اور جزا کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، جنت و جہنم کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر راضی ہے تو تمہیں جنت دے گا، وہ اگر ناراض ہوگا یا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آج ہم یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، میں سوچتا تھا کہ لوگ کتنی مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، کبھی کو پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح قبر میں کیا ہوگا، کل کیا ہونے والے، ذرا بتانا صحیح، اخبار میں یہ آیا ہے، خبر یہ چل رہی ہے آج کل،
ہوگا کیا اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے یار ذرا بتاؤ نا میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میں جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو کس حال میں اٹھوں گا؟ بھائی جان ذرا بتانا یہ نزا کی سختی کیا ہوتی ہے جو روح جسم سے نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہا گیا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ ذرا ہمیں بتاؤ بھی تو صحیح، یہ روح کیسے نکلے گی؟ بدن میں کیسے تکلیف ہوگی؟ اگر کوئی ایمان سلامت لے کے نہیں گیا تو بھائی ذرا بتانا اس کا کیا بنے گا؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ کئیوں کے ایمان ضائع ہو گئے، کئی کفر پر مر گئے، یہ کیسے مر جاتے کفر پر؟ ذرا بتانا یار وہ کون سے عمل ہوتے ہیں جس سے بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ ذرا بتانا مولانا، ذرا بھائی جان ذرا بیٹھ کر بتانا وہ کون سا عمل ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مجھے دیکھنے سننے والوں، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں بتاؤ ہمارے یہ موضوع کدھر چلے گئے، ہماری یہ باتیں کدھر چلی گئی؟ بھائی جان ذرا مجھے نماز پڑھنا سکھا دینا، بھائی جان ذرا مجھے روزہ کیسے رکھنا یہ بتا دینا، بھائی جان زکوٰۃ کیسے دینی ذرا یہ سکھا دینا، کہ مجھے مرنے کے بعد ان تمام تو چیزوں کا جواب دینا ہے۔ ذرا حق ذرا مجھے بتانا، یا جی ذرا موبائل نیا آیا ہے ذرا بتانا اس کا فنکشن کیا ہے۔ ارے تمہیں نماز کا فنکشن، نماز کا پروسیجر پتہ نہیں ہے مگر تمہیں موبائل کا پروسیجر آنا ضروری ہے۔ آج کل یہ نیا گیجٹ آیا ہے، نئی چیز آئی، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ذرا بتانا یار اس کا استعمال کیا ہے؟ How can I use it؟ بٹ اس کو نہیں پتا کہ اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو وضو کیسے کرنا ہے، اس کو غسل کیسے کرنا ہے وہ نہیں جانتا، اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے ہوں گے وہ نہیں جانتا، اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں الا ماشاءاللہ کہ بھائی کبھی بھی مر جاؤں گا یار بھائی جان بتا دو، میرے ساتھ کہ موبائل تو قبر میں نہیں آئے گا، میری گاڑی تو قبر میں نہیں آئے گی، آج کل کون سا نیا ماڈل ہے مجھے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا۔ آج کہ اس سنت و برے اجتماع میں، دعوت اسلامی کی اس سنت و برے اجتماع میں، باغ مصطفیٰ کے میدان میں، اے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، خدا را اپنے موضوعات درست کر لو، اپنی باتوں کو درست کر لو، اپنی سوچوں کو درست کر لو، اپنی ڈائریکشن کو درست کر لو، کہ بس موت آنے والی ہے، ان قریب موت آنے والی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں، اور ہمیں باقاعدہ اس پر ترغیب دی گئی، ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی۔ اب سنیے، میں آپ کے سامنے کچھ روایات بیان کرنے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے روایتوں کو سنیے کہ کیا کچھ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب کرے اپنے نفس کا، اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ بہت کچھ تو موت کے بعد کے معاملات ہیں، اور یقین مانے کچھ تو اس موت کی گھڑی کے معاملات بیان کر رہا ہوں، جس کو ہم نزا، سکرات، روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ہے، سنتے نہیں ہے۔ ہائے پیسہ ہوئے پیسہ، ہائے لیونگ سٹینڈرڈ ہوئے لیونگ سٹینڈرڈ، بس کسی صورت میں مت اپنی دنیا سنوار لو، کسی صورت دنیا سنبھالو۔ ہمیں دنیا کے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ دنیا کا روزگار نہیں کمانا، اسلام و دین دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے، مانگنے والے کو نہیں۔ روزگار کمانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، محتاجی سے بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، 100% کمانا ہے، لیکن حلال کمانا ہے، نمازوں کے ساتھ کمانا ہے، عبادت کے ساتھ کمانا ہے، حقوق کے ساتھ کمانا ہے، حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ کمانا ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ایک کاروبار کرنے والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
بڑی بڑی جاب اور بڑی بڑی کوالیفیکیشن اور بڑے بڑے پروفیشنلزم کی طرف جانے والوں، اب میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی پروفیشن، اپنے بزنس، اپنی وے آف ارننگ کے لیے ہزارہ قسم کے سوالات اور ایڈوائزری بورڈ بنایا، مشورے کر لیے، سارے مشورے آ جانے کے بعد فائنلی کسی مفتی کو پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ایک سوال، جسٹ ون کوسچن۔ کسی سے آپ نے 100 سوال کیے ہوں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا پیپر آ گیا، آپ ڈاکیومنٹڈ ہو گئے کہ اب جناب مطلب کہ میں اب سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، صرف ایک سوال کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، صرف ایک سوال، کہ کسی مفتی اسلام کے پاس جا کر بیٹھ کر بات کر کے ان کو اس نے یہ کہہ لے، پوچھا یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو پڑھنے جا رہا ہوں، جو کمانے جا رہا ہوں، جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، جو فیکٹری کھولنے جا رہا ہوں، جو جاب کرنے جا رہا ہوں، جسٹ ون کوسچن مفتی صاحب، یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ یہ چیز ہمارے اندر انسٹال نہیں ہو رہی۔ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ، سوچئے کتنا بڑا پرابلم ہے۔ ہمارے اندر یہ چیز انسٹال نہیں ہو پا رہی، ہمارے اندر یہ چیز آ نہیں پا رہی، کیونکہ آخرت کی سوچ، کیونکہ ہمیں تو دنیا ہی کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے نا، کہ یار یہ آنا چاہیے، کوئی راستہ بتاؤ یار، میرے خود بات کی یہ پرسنلی ریئلی، کہ یار یہ ذرا اس کے بارے میں سوچو یار، حرام حلال کے بارے میں کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں یار، ابھی آپ رہنے دو یار، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہنے والے مجھے سنائے ہو، یار رہنے دو یار، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور خدا کے بندو کیا ہو گیا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی رضا ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی رضا نہیں تو کچھ بھی نہیں، مصطفیٰ کریم کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، محبت اہل بیت ہے تو سب کچھ ہے، محبت اہل بیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت صحابہ، محبت اولیاء ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں؟ دولت تو غیر مسلم کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت، جائیداد، سلطنت، ریاست، حکومت نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، یزید پلید کے پاس بھی تھی، ارے کیا کام آئی نہیں یہ چیزیں؟ ایمان، غیرت ایمانی، عشق رسول، عشق صحابہ اور اہل بیت، عشق اولیاء، محبت الہی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو سلامت لے کر انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے، اور یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں کس نادان کی باتیں سن کر ہم اپنی زندگی کے اندر، اچھا مصیبت تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری تو جو سوچ بنی ہوئی ہے، سو میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی آنے والی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلا رہے ہیں، ان کو بھی مسجد کی طرف لے کے جانا، نماز کی طرف لے کے جانا، نیکی کی طرف لے کے جانا، اپنے گھر کے موضوعات، اللہ پاک کی کرو رحمت تو میرے امیر اہل سنت پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی مدثر العالی پر میں دیکھتا ہوں جب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بچوں کی لینگویج صحیح کروا رہے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا یہ نہیں بولتے، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں کرتے۔ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، شاید آپ نے اس وقت جو سفر مدینہ ہوا تھا، آپ 2 بچوں کو بٹھا کر سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جب مدینے کی طرف راستہ چلے تو یہ باتیں کرنا اور یہ باتیں نہیں کرنا۔ آداب، اولاد کو آداب سکھانا، اولاد کی لینگویج درست کرنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اسے نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لانا۔ ماں باپ نے بھی یہ سوچنا بند کر دیا، بتائیے ہمارا بنے گا کیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نسل، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ یہ صرف آخرت کی سوچ، قیامت کی سوچ کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا بنے گا کیا؟ ابھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لمحے کی توبہ، لمحے کی توبہ چاہیے ہوتی ہے، لمحے کی توبہ اللہ بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، لمحے کی توبہ چاہیے ہوتی ہے۔ یاد آ رہا ہے، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں واقعہ، ایمان افروز واقعہ، لمحے کی توبہ اللہ سب بخش دیتا ہے۔
معاف کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ 70,000 لوگوں کو لے کر چلے بارش کی دعا کرنے کے لیے. 70,000. سوچے کتنے ہوگا یہ صبح کے مصطفیٰ جتنا ایریا کور کیا وہ سارا بھرا ہوا, لوگ کھڑے ہوئے, آگے پیچھے نہ جانے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ 70,000 کتنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے آتے ہیں, دعا کر رہے ہیں, بارش کی دعا. بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی. عرض کرتے مولا ہم تو تیری بارگاہ میں بارش کی دعا کر رہے تو بارش برسا دے. اللہ فرماتے موسیٰ آپ کے اس اجتماع میں جہاں لوگ جمع ہیں ان میں ایک ایسا بندہ جو اتنے سالوں سے میری اس طرح کھل کر نافرمانی کر رہا ہے, اے موسیٰ اس کے ہوتے ہوئے تو بارش نہیں برسے گی. اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب کریم کیا کرے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے کہو کہ ایسا وہ شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے گا, تو وہ یہاں سے چلا جائے گا, بارش برس جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اتنے ہزاروں لوگ ہیں, میری آواز پہنچے گی کیسے؟ مائک سسٹم تو تھا نہیں. اللہ اتنے ہزاروں لوگ ہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آواز دینا آپ کا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ آواز دیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اجتماع میں جب یہ بات بیان کی کہ ایسا شخص ہے جس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی, تو میں اس شخص سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے. اللہ. بات سب کے کانوں تک پہنچی. وہ شخص سر پر چادر اوڑے کھڑا تھا, چادر میں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا. کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آیا. سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میں ہی ہوں. اب سر پر چادر ہے, چاروں طرف دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں چاہ رہا, میں ہی ہوں. سر کو جھکاتا ہے, اللہ کے حضور ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے بولا میں جانتا ہوں کہ وہ تیرا گناہ گار بندہ میں ہی ہوں. اے اللہ اے ستار, اگر میں سب کے سامنے سے نکلتا ہوں تو میں رسوا ہو جاؤں گا, اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی. اے مولا میرے کیے کی سزا انہیں نہ دے, میری عزت رکھ لے مولا, میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں. بس مولا تو بارش برسا, ہماری لاج رکھ لے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل کالے آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم میں نے تو کسی کو جاتے ہوئے نہ دیکھا اور تو نے بارش برسا دی. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا لی. جس کے لیے روکی تھی موسیٰ اسی کے لیے برسا دی. اس کی مولا مجھے بھی بتا وہ کون ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب نافرمانی کرتا تھا تب میں نے اس کو چھپا کر رکھا تھا, اب تو میرا فرما بردار بندہ ہو گیا, اب میں اس کو کیسے ظاہر کر دوں. جے میں کاملا ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکا رحمت رب دی بلے بلے بلے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صرف ایک سچے لمحے کی بات ہے, یہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ناظرین, صرف ایک سچے لمحے کی بات ہے. ایک سچا لمحہ, ایک وہ پاکیزہ ستھرا لمحہ کہ جس لمحے ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر رہے ہیں, بولا معاف کر دے,
مولا معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے تیری رضا کا کام لے لے، اور ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمیں تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اپنے رب سے سچی توبہ، اپنے رب کے حضور سچی توبہ، اپنے رب کے حضور سچی دعا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا اعتراف، گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک اجتماع کی برکت بتاتا ہوں، سنتوں پر اجتماع کی۔ ہوتا کیا ہے، ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس سے کہا مجھے اللہ کے حضور حاضر کیا گیا، حساب کتاب، اور مجھے کہا گیا کہ تم لوگوں میں بیان کرتا تھا، واعظ کہتا تھا تو بڑا بے عمل تھا، تو بڑا بے عمل، مگر ایک روز تیرا بیان سن کر اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بندہ جو میرا گناہگار بندہ تھا میرے خوف سے پہلی بار رویا، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، اس کے رونے کی برکت سے میں نے تیری، اس کی، اور جتنے بھی اجتماع میں لوگ تھے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکر دنیا کے احوال میں مشغول نہیں، دنیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیب ارشاد فرمائی، جو کچھ آپ کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، ایک فکر آخرت کی۔ اللہ پاک ہماری دنیا کی فکر، ہم نے دنیا کی فکریں کر کر کے دیکھ لی ہیں، بچپن سے لے کر ابھی تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایک ہی فکریں لگی ہوئی ہیں، حالات صحیح نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، یہ بہت ہے، وہ بہت ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، اسی میں زندگی گزر رہی ہے، گزرتے ہی چلی جائے گی۔ 50 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، آنے والوں کو بھی یہی دیں گے۔ نماز کو پکڑ لیں میرے پیارے اسلام بھائیوں، آخرت کی تیاری کو ہم پکڑ لیں۔ آج اللہ پاک کی توفیق شامل آ رہے تھے، کاش کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ میں دنیا کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے جیوں گا، میں اس رب کائنات کی محبت میں جیوں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس رب کائنات کی عبادت کرتے ہوئے جیوں گا جس نے مجھے زندگی دی، آنکھیں دی، عزت اور آبرو دی ہے۔ میں اس رب کی نافرمانی نہیں کروں گا جس نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، روزگار دیا۔ مجھے پیاس لگتی ہے تو میرا رب مجھے پانی دیتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے تو میرا رب مجھے غذا دیتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں میرا رب میرے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ میں اس رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں بس آج سے یہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، انشاءاللہ ہر گناہ سے توبہ کرے، ہر گناہ سے بندہ توبہ کرے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں کی وہ توبہ قبول کر کے اس سے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کے حساب کتاب سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حساب میں آسانی کروانے والے بھی اعمال ہیں۔ جی ہاں، سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی، 3 عادتیں ہوں گی، اللہ پاک اس کا آسان حساب لے گا۔
اور اسے اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 عادتیں اور اس کے نتیجے میں انعام، حساب کی آسانی اور جنت کا داخلہ۔ نہیں چھوڑوں گا، نہیں بھائی، میں نہیں چھوڑتا، بہت ستایا اس نے، معاف کر دے بھائی، ستایا تبھی تو کہہ رہے معاف کر دے، ستایا نہ ہوتا تو کون کہتا معاف کر دے، میں تو بدلہ لوں گا، اس نے بڑا ظلم کیا تبھی تو کہتے معاف کر دے، اگر ظلم نہ کیا ہوتا تو کون کہتا معاف کر دے، ظلم کیا تبھی تو معافی کا کہہ رہے، ستایا تبھی تو معافی کا کہہ رہے، جب دیکھو مجھے یہ محروم کرتا رہتا ہے تبھی تو کہتے عطا کر دے، اگر تجھے محروم ہی نہ کرتا تو تجھے عطا کرنے کا کہتا کون؟ نہیں، اس نے توڑا ہے، میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا ہے نا، تو جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، نہ توڑا تو تجھے کہتا کون جوڑنے کے لیے؟ ارے بھائی دل بڑا کرو، کب تک لڑتے رہو گے؟ خاندان کی دشمنیاں، قبیلوں کی دشمنیاں، برادری کی دشمنیاں، ہم کیا لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اے مسلمانوں ایک ہو کر جیو، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، ہم نفس کے لیے نہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اے عاشقان رسول آپس میں محبتوں کے ساتھ جینا سیکھو، خاندانوں میں ملانے کی بات کرو، کب تک آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے جیو گے؟ کوئی پھپھی سے ناراض تو کوئی خالہ سے ناراض تو کوئی ماموں سے ناراض تو کوئی جناب چچا سے ناراض تو کوئی اس سے روٹھا ہوا، کوئی 2 بھائی روٹھے ہوئے تو بھائی بہن روٹھے ہوئے تو بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، سسرال والے آپس میں روٹے ہوئے تو جناب اب بچہ کچھ تو میاں بیوی روٹ کر بیٹھ گئے، وہ بھائی کیا اس لیے شادی کی تھی روٹ کر بیٹھو گے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں کرتا تو آپ صحیح کر لو، یہ زیادتی کرتا ہے تو آپ شفقت کر دو، یہ مجھ پر یوں کرتا ہے تو آپ نرمی کر دو، آپ سوچو تو صحیح، انعام دیکھو، انعام، حساب میں آسانی اور جنت میں داخلہ، حساب میں آسانی، اللہ اللہ اللہ، حساب میں آسانی۔ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا ایک بار پھر یاد کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور حساب کی آسانی کی بشارت ان کے لیے، جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے ان کے لیے جو یہ 3 عادتیں اختیار کرتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں، جو ان کو محروم کرتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، جو ان سے توڑتا ہے یہ ان سے جوڑ لیتے ہیں۔ آ جاؤ ایک ہو جاؤ، یہ بہت لڑ لیا یار، بہت لڑ لیا، کتنا لڑیں گے یار، محبتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں تم نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لاتے ہو یار۔ نہیں یار میں بس چھوڑ دو، میں چھوڑ دے گا، آج سارے دیکھنے سننے والے نیت کر لیں یار، آج سے نیا اکاؤنٹ کھولیں گے، پرانی ساری فائلیں کلوز کریں یار، ہماری جو ذاتی یہ انا اور ذاتی، آپ کوئی شرعی وجہ تو بیان کرے، دیکھو بیٹھ کر بات چیت کرنے ختم کرے یار، لڑائی جھگڑوں سے بے برکتی لڑائی جھگڑوں سے آتی ہے، جب اتفاق اٹھا برکت اٹھ گئی، اگر آپ برکت چاہتے ہو تو اتفاق پیدا کریں۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس حال میں صبح و شام کرنے کی طاقت رکھتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو، کیونکہ یہ عمل تمہارے حساب میں بہت آسانی کرے گا۔ اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کر دو، محبتیں کرنا سیکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبتیں کرنا سیکھو، آپس میں سازشیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے اور ایسوں کا ساتھ دینا بند کر دو۔ نہیں، یہ اس چیز نے ہمارے گھروں کو، ماحول کو، ہمارے محلوں کو، علاقوں کو، ہمارے آپس میں ہم کو اجاڑ دیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، چغل خور ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ایسا نہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، مگر ہمیں ان سے بچنا ہے۔
ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ کمال ہے، آسانیاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت آسانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دنیا میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یقیناً اس کے لیے ہم کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ ہمارے علم کی کمی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑ۔ علم سے میری مراد علم دین ہے۔ اگر آپ سے یہ دنیاوی تعلیم کی بات کرو تو تقریباً یونیورسٹیز کے اندر جب ایگزام ہوتے ہیں تو باہر رینجرز اور پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے جھگڑے نپٹانے کے لیے، لیکن الحمدللہ عاشقان رسول کے کسی دینی مدرسے کے باہر امتحان کے وقت آپ کو کبھی کوئی رینجرز پولیس نظر نہیں آئے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ عاشقان رسول ہے، یہ محبتیں کرتے، محبتیں پھیلاتے ہیں، یہ دین سیکھتے ہو، دین محبت کا درس دیتا ہے، معافی کا درس دیتا ہے، اپنی انا کو فنا کرنے کا درس دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ علم کا نور ہمارے اس اندھیرے کو دور کرے گا، علم کا نور ہمارے اس اندھیرے کو دور کرے گا۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے۔ ہمارے جیسے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، آج ہمارا یہ اجتماع ہوا، ہمیں یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ آخرت کی سوچ، قیامت کا حساب کتاب کا، میرا کیا بنے گا، تو میرے نامہ اعمال میں گناہ نہیں، میری نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں، اور میرا رب مجھ سے حساب کتاب نہ لے، میرے لیے آسانی ہو جائے، میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں، ورنہ قیامت کا حساب میں نہیں دے سکوں گا۔ ہم نے اس تعلق سے ہمارے لیے کچھ مدری پھول آج بیان کیے گئے۔ یہ علم کی بات تھی نا، ہم ایک عجیب و غریب قسم کے فلسفے، سوچ اور عجیب قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں وہاں سے نکال کر لا کر بٹھا کر کہا گیا بھائی کیا سوچنے میں لگے ہوئے ہو، یہ سوچو یہ ساعت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، قبر کی رات آنے والی ہے، کسی وقت بھی روح قبض ہو جائے گی، قبر میں اتار دی جائیں گے، سارا مال دولت اسباب نوکری وغیرہ یہ سارے دنیا کے جھنجھٹ بھی یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔